بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم کچھ ایسی سکلز کے بارے میں سیکھیں گے جو ہر ایک انسان کو آنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی سکل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوکنگ آنی چاہیے۔ تھوڑی بہت کوکنگ جو ہے وہ ہر انسان کو آنی چاہیے، مثلاً چائے بنانا، انڈا بوائل کرنا اپنے لیے، یا کچھ چھوٹا موٹا پکانا آنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے۔ دوسری بات، سمپل ہوم ریپیئرز کی سکل جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ سمپل ہوم ریپیئرز میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کوئی بجلی کی چیز خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی دوسرا سٹوو وغیرہ یا کچھ بھی، تو وہ چھوٹے موٹے کام کے لیے آپ کو میکینک یا کاریگر کو بلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ تیسری سکل جو ہر ایک کو آنی چاہیے وہ ہے کیلنڈر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ پلانز ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ کس ڈیٹ میں ہم نے کہاں پر جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں صحیح طور پر کیلنڈر کا استعمال آنا چاہیے۔ اگلی سکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گاڑی کا ٹائر چینج کرنا آنا چاہیے، کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ فیملی اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے اور ہمیں چینج کرنا نہیں آتا، یہ چاہے فیمیل ہے یا میل ہے، ان کو چینج کرنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی سکل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ڈرائیونگ کی سکل جو ہے یہ بھی سب کو آنی چاہیے، کیونکہ گاڑی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی چلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی بن جائے تو کوئی بھی گاڑی کو چلانے والا اگر نہ ہو تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈرائیونگ بھی کی سکل بھی سب کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں سیونگز کا پتہ ہونا چاہیے، یہ سکل سب سے اہم ہے کہ آپ اپنے بجٹ میں سے کس طرح سیونگ کرتے ہیں، اور سیونگ کر کے اپنے لیے کوئی چیز آپ نے سوچی ہوئی ہے، آپ نے گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لینی ہے تو وہ آپ سیونگ کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو انویسٹمنٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پر اور کب کس وقت کیسے انویسٹ کرنا ہے، اور انویسٹمنٹ سے آپ کو ریٹرن کیسے ملنا ہے، اس چیز کا نالج جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم سکل ہے وہ ہے ٹیکس کے بارے میں۔ ٹیکس چونکہ ہر شہری دیتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز پر کتنا ٹیکس دے رہے ہیں یا کس چیز پر کتنا ٹیکس ہونا چاہیے، یہ کیلکولیشن سب کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد نہایت ہی امپورٹنٹ سکل ہے وہ ہے سیلف ڈیفنس کی۔ بعض اوقات ہم لوگ اکیلے جا رہے ہوتے ہیں یا فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، سنیچنگ کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو آپ کو سیلف ڈیفنس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ آنی چاہیے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، بیسک سیلف ڈیفنس آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوستوں، ہم فیملی کے ساتھ اکثر اوقات آؤٹنگ کرتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، کھانا شانا کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ویٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں سروسز دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹپ کس طرح سے دینی ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹپ جو ہوتی ہے اس میں آپ ان کی سروسز کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کو مزید بہتر کرے۔ تو یہ ٹپ دینے کی جو سکل ہے کہ کب اور کتنی ٹپ دینی ہے، اس کے بارے میں بھی سب کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی نہایت امپورٹنٹ سکل ہے وہ ہے فرسٹ ایڈ کی۔ بعض اوقات کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، آپ مارکیٹ میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، تو اس حادثے میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نے زخمیوں کو فرسٹ ایڈ کس طرح سے دینی ہے۔ فرض کریں کہ آپ روڈ پر جا رہے تھے اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے، اور وہ شخص انتہائی تکلیف کی حالت میں یا اس کا خون ضائع ہو رہا ہے، اور آپ میں سے کسی کو بھی فرسٹ ایڈ دینا نہیں آتا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر بر وقت فرسٹ ایڈ دے دی جائے تو اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو فرسٹ ایڈ کی جو سکل ہے وہ بھی ہر انسان کو سیکھنی چاہیے، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے۔ اس کے بعد ہم بجٹ میں کس طرح رہ سکتے ہیں، بجٹ کے اندر رہتے ہوئے سیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنی جتنی بھی آپ کی ارننگز ہیں ان کا ایک آپ منتھلی یا ویکلی یا جیسے بھی آپ کو مناسب لگتا ہے بجٹ بنائیں، کیونکہ جب تک بجٹ نہیں بنے گا تو آپ صحیح طرح سے اپنے گھر کو یا اپنی فیکٹری کو یا جو بھی آپ کا کاروبار ہے اس کو بجٹ کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انکم کتنی ہے اور آپ خرچ کتنا کر رہے ہیں اور بچا کتنا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ٹیبل کے ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں، یہ ایٹیکیٹس بھی سب کو آنے چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیبل پر جاتے ہیں تو ادھر ادھر سے چیزیں اٹھانا بے ترتیبی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، یا باقیوں نے کھانا شروع نہیں کیا ہوتا تو ہم فوراً سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شادیوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبلز کے اوپر بہت زیادہ بد نظمی ہوتی ہے، تو اس بد نظمی سے کیسے بچنا چاہیے اس کے لیے ہمیں ایٹیکیٹس آنے چاہیے۔ تو ٹیبل ایٹیکیٹس
خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ ٹریننگ دینی چاہیے، تاکہ وہ بھی جب باہر بڑے ہو کر کھانا شانا کھانے کے لیے جائیں یا کسی تقریب یا محفل میں جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح سے ٹیبل یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم فریضہ ہمارا ہوتا ہے ووٹنگ کا۔ ووٹ کے ذریعے سے ہی ہم اپنے لیے جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کو چلانا ہوتا ہے، ہمارے ملک کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہمارے لیے جو سہولیات وغیرہ ہمیں دینی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم برادریزم پہ یا یہاں پر ہماری برادری ووٹ دے رہی ہے، یہاں پہ میرے بڑے بھائی نے کہہ دیا، یہاں پہ میرے والد نے کہہ دیا، تو ہم نے وہاں پر ووٹ دے دیا، اور وہ ڈیسیجن بعض اوقات ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس کے ہمیں دیر پر جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو ووٹ کیسے کرنا ہے اور کس کو کرنا ہے، جس بندے کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے یا اس کی سلیکشن کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ آپ کو پراپر پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ یار فلاں نشان پر جا کر ٹھپا لگا دو، تو آپ بغیر سوچے سمجھے اس پہ ٹھپا لگا دیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ووٹ قومی فریضہ ہے، یہ فرض ہے، اس کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ بیسک سکلز تھیں جو ہر ایک انسان کو آنی چاہیے۔ اگر یہ سکل ہمیں آ جاتی ہیں تو ہماری جو روٹین کی لائف ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔